آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں۔ احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا تھا۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے، ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو کہا اس کا باپ ابو بکر۔ پوچھا اس کے بعد، کہا عمر، اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور پھر عمر ہے، اور پھر عثمان ہے، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے بعد۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے، اور محدثین بھی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں، کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے۔ اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی، وہ ٹاپک الگ ہے۔ میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے، یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی شامل نہیں ہے، ان کا مقام وہ ہاں وہ الگ سے ہے، وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے، اہل بیت پہ الگ ہے، اور امہات المومنین پہ الگ ہے۔ ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہے، لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے، تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی، ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا،
لیکن وہ تو علی تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہی ہوں، بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر۔ اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا۔ پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے سقیفہ بنی ساعدہ والی، جو اختلاف ہوا تھا، اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی، ان کی تیمارداری کرتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر نبی اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا، تو پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا۔ اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی ایک خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ تو حضرت ابو بکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا، ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے۔ ان کو تھا کہ بلا کے ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری نہ کروا دے۔ آج کے دور میں بات کروں تو حضرت بکر اکیلے گئے۔ سیدنا علی نے حضرت بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن نبی الاسلام کی قربت کے ناطے اور آپ کے اہل بیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ تو سیدنا ابو بکر نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ مسئلہ 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا، یہ ہے للہیت، ورنہ وہ کہتے کہ ابو بکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے بتا دینا، یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا، لیکن وہ تو علی تھے، اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی، زہد تھا، عاجزی تھی، اللہ کا تعارف تھا۔ کہا میں اعلانیہ بیعت کروں گا آپ کی۔ آج کے ہوتے تو کہتے جی باہر جا کے آپ بتا دیں، میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہو گئی ہے ہمارا آپس میں۔ ظہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو بکر نماز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں، اور پھر اعلانیہ بیعت کی، اور حضرت علی ممبر سے اترے تو تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کیا۔ تو یہ بھی ایک موقع تھا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صحیح بخاری میں ایک کریٹیکل حدیث ہے حسن حسین کے چیپٹر کے اندر، امام بخاری نے ڈالی ہے، وہ امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ہے، حسن حسین والے چیپٹر میں ہے، کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ اور اہل بیت سے مراد کون؟ سیدنا حسن حسین، کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابو بکر کے قول کو حضرت حسن حسین والے چیپٹر میں لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی، چاہے وہ آپ کے اہل بیت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں، ہر معاملے میں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، کمپرومائز آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ سر بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی،
یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں، پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر بھی تسلی نہیں، حضرت ابوبکر کے پاس آئے، پھر حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرأت دکھائی۔ الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہوا، لیکن حضرت ابوبکر کا آپ ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا، الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہو۔ ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے، اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا ہے، اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہر مسئلے میں آپ کو احتیاط کا پہلو نظر آتا ہے۔ پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکات تھے، حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے معاذوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں، پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں، رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے، پرشین امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں، اتنے معاذوں پہ ہم کیسے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا، اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، اسی طریقے سے زکات بھی اللہ کا حق ہے۔ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں، اور ابوبکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا، حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے، ابوبکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے 15-16 سال کا، اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے، اور رومن امپائر کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا، زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر۔ اب جب وفات نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا میں اسامہ کو جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا۔ تراویح کی جماعت نہیں شروع کرائی، سر کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے نہیں کرائی، میں نے بھی نہیں کرانی۔ حضرت عمر نے بھی 3 سال نہیں کی، بعد میں کروائی، لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز پڑھ لے، یہ صرف جواز کی حد تک۔ لیکن حضرت ابوبکر کی اطاعت کا لیول آپ دیکھیں، انہوں نے تراویح کی جماعت بھی نہیں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، میں کیوں کرواؤں؟ بخاری میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو، تو معاملہ اسی طرح ہی رہا۔ پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا، سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے۔ میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی۔ حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے، یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث نہیں، حضرت علی کہتے ہیں اگر عقل پہ جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ، کیونکہ وہ گندا تو وہ ہوتا ہے ایسا، لیکن سنت کہتی ہے اوپر، کہتا ہوں اوپر پہ حج تمتع۔ ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی؟ حضرت ابوبکر نے۔ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق قائل ہوئے۔ ان کا پہلا جواب ہمیشہ ہوتا تھا نا، نبی نے نہیں کیا، نہیں کرنا۔ اب میرے ساتھ بحث کرو، قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اس میں شامل تھی تو میں ایگری کروں گا، ادروائز نہیں۔ اسی وجہ سے حج تمتع پہ بھی پابندی نہیں لگائی، حضرت عمر نے لگائی، بعد میں ریورس کرنی پڑی، حضرت عثمان نے بھی لگائی، پھر ریورس کرنی پڑی، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے مخالفت کی۔ لیکن حضرت بکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا، کبھی ان کو کوئی ڈیسیژن ریورس نہیں کرنا پڑا۔ ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت تھی نا، اور ہر معاملے میں، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا کیا ریگارڈ ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری جگہ نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ جو ہے رقیق القلب ہیں, آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مصلی پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں, تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے. تو آپ فرمایا لا, ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی, نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو. ہوئے ہوئے ہوئے, یوسف کو کس نے تنگ کیا تھا؟ زلیخا اور باقی عورتوں نے. کتنی نٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کریں. بالکل 100% بٹھائیں تو حضرت یوسف کو تنگ کیا نا, اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. یہاں پہ وہ والا نیگیٹو پہلو نہیں تھا, لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کیا کہا, تم بھی یوسف والیاں ہو. جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی, تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہو. ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھے. اتنی کمٹمنٹ. پھر انہوں نے نماز پڑھائی. صحیح بخاری میں آتا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے, عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی یعنی نیت تھی, اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں. مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا, لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی. یہ تو بعد میں پتہ چلا نبی علیہ السلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے, امر خلافت. اس حدیث کے تحت میں نے 55B مسئلے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت ابو بکر کو کر کے جاتے, کیونکہ نبی علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے تھے, اور یہ بات صحابہ کرام کو پتہ تھی. لیکن جب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی, تو پھر نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا. بخاری میں ہی آتا ہے, ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, تو فرمایا ابو بکر سے مل لینا میرے بعد. تو اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی, آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. کہا دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ابو بکر کو اپنی دائیں جانب بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے. وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا, وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی, آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا سیدنا عمر, ان کو بشارت دی. انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی. پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی, فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو, لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی. دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھے. انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کرنا. حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا. اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی, تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے. سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں, ایگزیکٹ روضہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب, اور ابو بکر عمر ساتھ ہیں.